الرحمن الرحیم. ہم لوگ پڑھ رہے تھے الصلاۃ علیہ یعنی علی المیت، نماز میت کے مسائل کو، اور نماز میت میں ہم پڑھ رہے تھے اس کی کیفیت نماز کو، اور کیفیت نماز میں ہم لوگ پہنچے تھے دعاؤں کی طرف، اور ہماری بات یہاں تک آئی تھی ان کان منافقاً، ٹھیک ہے، وعلیہ ان کان منافقاً، اور اس کے لیے بد دعا کریں گے کہ اگر وہ منافق ہوگا. بد دعا میں ہم نے دعا بتائی تھی بد دعا کی دعا کیا بات ہے کہ بد دعا کی جو دعا ہے اللہم عذب، ٹھیک ہے نا، بعذابک العلیم، اللہم عذبہ بعذابک العلیم، ٹھیک ہے. یہ دعا تھی منافق کے لیے کہ پالنے والے اس کو سخت ترین عذاب اس پر نازل فرما. اور اس کے بعد تھی وبدعاء المستضعفین، مستضعفین کی دعا کا پڑھنا. مستضعفین ان کو کہتے ہیں کہ جو اہل بیت سے، جو عامہ میں سے ہوں، یعنی اہل سنت والجماعت میں سے ہوں اور اہل بیت سے دشمنی نہیں رکھتے ہوں. اگر ہم ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے تو ہمیں دعا کیا کرنی ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے کہ پالنے والے اللہم اغفر للذین تابوا، اگر انہوں نے توبہ کی ہے، یعنی ہم نے عام کیا اس کو نہیں، اللہم اغفر للذین تابوا، اے اللہ جن لوگوں نے توبہ کی، ٹھیک ہے، ان پر ان کی مغفرت فرما. واتبعوا سبیلک، اور صرف توبہ نہیں کی بلکہ تیرے راستے پر انہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. تو توبہ کی یا نہیں کی، اللہم اغفر للذین تابوا، پالنے والے جن لوگوں نے. اچھا، جو ہم لوگ اپنی دعا پڑھتے ہیں وہ کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ کیا اس طرح سے ہم غائبانہ طریقے سے پڑھتے ہیں؟ للذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کی. ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک. ھذا یعنی غائب کے صیغے میں بات نہیں کر رہے ہیں. ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا، اللہم ان کان محسنا، ٹھیک ہے، فزد فی احسانہ. اب بات ہمارے جو سامنے مردہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ، اللہم اجعلہ فی اعلی علیین. اور یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر للذین تابوا، پالنے والے معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی. ان کان منہم، اگر ان میں سے ہو. منہم سے مراد کیا ہے؟ یعنی من المستضعفین، مستضعفین میں سے اگر ہو. نہیں چل رہا ہے؟ ہاں اچھا، یہیں کا یہیں چیک کر لیا. تو دیکھیے، اور ان کان منہم یعنی اگر مستضعفین میں سے ہو. پھر رابعہ، چوتھی تکبیر میں ولو کان طفلا، تو ادھر کی کر دیں والے وائر والی. ہاں، وَإِن وَلَوْ كَانَ طِفْلًا، اگر بچہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو مرا ہوا ہے ہمارے سامنے، جو مردہ ہے وہ بچہ ہو. یعنی بچہ آپ کس کو کہیں گے؟ بچے کا اطلاق اس پر ہوگا جو ابھی حد بلوغ تک نہیں پہنچا ہے، ٹھیک ہے، تو جو حد. بچے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے جناب جو 6 سال تک نہ پہنچا ہو. نہیں 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 نہیں، بچے سے مراد بھائی 6 سال تک نہ پہنچا ہو تو اس کے لیے تو نماز مستحب ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں جو 6 سال سے 15 کے بیچ میں یا 6 سے 9 کے بیچ میں ہو، لڑکی ہے تو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی ہے، تو بچہ اس کو کہیں گے. یعنی جس پر نماز واجب ہے، ہماری بات اس سے ہو رہی ہے.
کہہ رہے ہیں کہ اگر میت بچے کی ہو اور اس کی عمر 6 سال سے زیادہ ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ سأل اللہ تعالی ان یجعلہ، سأل اللہ تعالی ان یجعلہ، تو اللہ سے سوال کرے کہ ان یجعلہ، کہ اس کو قرار دے، ولأبویہ، اور اس کے والدین کے لیے قرار دے، فرطن یعنی فرجن، ٹھیک ہے، یا اجرن متقدمن، فرطن یعنی اجر، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرطا واجرا، ماجرا. ٹھیک ہے، یہ دعا ہم پڑھیں گے چوتھی تکبیر میں کہ اللہم اجعلہ لأبویہ ولنا سلفا وفرطا واجرا. کہہ رہے ہیں وَإِن كَانَ لَمْ يَعْرِفْهُ، ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نماز جنازہ میں شریک ہوں اور آپ جانتے نہ ہوں کہ وہ کس عقیدے کا ہے. کہنا وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ، اگر آپ میت کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، کہ وہ مومن کی ہے کہ منافق کی، مستضعف کی ہے کہ کس کی ہے، سأل اللہ تعالی، تو اللہ سے تب کیا سوال کرے گا ایسی صورت میں؟ ان یحشرہ، کہ اس کو شمار کرے، مع من یتولاہ، اس کے ساتھ کہ جس سے وہ محبت کرتا تھا، یتولاہ یعنی یحبہ، جس سے وہ محبت کرتا تھا اسی کے ساتھ اس کو شمار کرے. مثلا اس کہے اللہم احشرہ مع من کان یتولاہ ویحبہ، کہ پالنے والے اسے اسی کے ساتھ شمار کر کہ جس سے یہ محبت رکھتا تھا، اور اسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کا شمار فرما. تو اب یہ دیکھیے، تو اب اگر مومن ہوگا تو اس کا شمار کس کا ہو جائے، کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ علی اور اولاد علی کے ساتھ. اور اگر منافق ہوگا تو اس کا شمار جس سے بھی وہ محبت کرتا ہو، انسیت رکھتا ہو، پیروی کرتا ہو، ان کے ساتھ شمار ہوگا. کہنا وَإِن لَمْ يَعْرِفْهُ، اگر نہ جانتا ہو، سأل اللہ تعالی، تو اللہ سے سوال کرے، ان یحشرہ، کہ اس کو شمار کرے، مع من یتولاہ یعنی ان کے ساتھ جن سے وہ محبت رکھتا تھا. ثم یکبر الخامسۃ، پھر پانچویں تکبیر کہے، وینصرف، اور اس کے بعد کیا ہو جائے، ٹھیک ہے، منصرف ہو جائے یعنی ہٹ جائے. لیکن کب ہٹے؟ بعد رفع الجنازہ، جنازے کے اٹھانے کے بعد، ٹھیک ہے، جب تک جنازہ یعنی جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، جب جنازہ وہاں سے اٹھا لیا جائے تب آپ اپنی جگہ سے ہٹیں. ولا قراءۃ فیہا ولا تسلیما، اور نہ ہی اس میں قراءت ہے نہ ہی سلام ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ آگے آپ کو لما میں بحث ہوگی کہ جب قراءت نہیں ہے، تسلیم نہیں ہے، طہارت کی شرط نہیں ہے، تو کیا وہ نماز ہے؟ تو نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ساری بحث آپ کو انشاءاللہ لما میں ملے گی. اور باقاعدہ حدیثیں ہیں، لا صلاۃ الا بطہور، لا صلاۃ الا بالتسلیم. اور دیکھیں آگے کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الطَّهَارَةُ وَلَيْسَتْ شَرْطًا، ٹھیک ہے، وَيُسْتَحَبُّ فِيهَا الطَّهَارَةُ، مستحب ہے، فیہا یعنی فی صلاۃ المیت، الطَّهَارَةُ مستحب ہے کہ نماز میت میں انسان طہارت کرے، وَلَيْسَتْ شَرْطًا، ٹھیک ہے، وَلَيْسَتْ شَرْطًا، لیکن شرط نہیں ہے. شرط کس کو کہتے ہیں؟ شرط وہ ہوتی ہے کہ جس کے بنا عمل باطل ہوتا ہے. تو نماز جو عام نماز ہے، پنجگانہ نماز ہے، ان میں طہارت شرط ہے کہ طاہر رہیں گے، باوضو باغسل رہیں گے، جیسی آپ کیا جو واجب ہے. تو کیا ہوگا اس صورت میں؟ بنا طہارت کے اگر آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز باطل ہوگی.
لیکن چونکہ نماز میت میں طہارت شرط نہیں ہے، اس لیے بنا طہارت کے بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر طہارت کریں گے تو یہ کام مستحب ہوگا۔ اب آتے ہیں مسائل پہ۔ ہاں کوئی سوال ہے؟ جناب یہ جو ہے، ایک ہم لوگ ہیں شیعہ لوگ، ہاں ایک سنی لوگ ہیں، ہاں اور ایک منافق ہے۔ ہاں مسلمان ہم سب ہیں۔ جی ہمارے لیے جو نماز جو ہے وہی ہے، وہی دعا ہے۔ ہاں۔ اگر ہم سننے کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ کس کے لیے؟ سنی کی نماز جنازہ وہ کھڑے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ سنی، اب کس طرح کے دو طرح کے سنی ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں؟ ایک ہے جو دیکھیے سنی، سنی جو انصاری ہے، دیوبندی ہے، بریلی ہے، یہ اب مولا جو، حسین، ہاں 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 بتائیے۔ ایک مولا حسین۔ سنی پنجتنی جانتے ہیں نا، جو بریلوی ہوتے ہیں، ہوں۔ جن کا عقیدہ تھوڑا پانچ بہت تک۔ بہتر رہتا ہے نا، ہاں۔ پنجتنی اور کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان کے لیے مستضعف والی دعا پڑھی جائے۔ ٹھیک۔ اور جیسے اور جو آج کل آپ کو نظر آ رہے ہیں، یزید کو زندہ باد کہنے والے، ہاں رضی اللہ کہنے والے۔ رضی اللہ کہنے والے، اب ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ وہ جو علیہ والا کریں گے، اس کی ٹھیک۔ فکر یا اس کی تائید کرنے والے اگر آپ کے علم میں ہوں، ہوں۔ تو اس کے لیے بد دعا کریں گے کہ اللہم عذبہ بعذابک العلیم۔ جی جو لوگ اس مزاج کے نہیں ہیں، یزید جی۔ کو برا جانتے ہیں، ظالم کو ظالم سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے مستضعف والی دعا پڑھیں گے۔ مستقبل فوری طور پہ جائے۔ جی اور جو بورے لوگ ہیں، وہ تو محبت کرتے ہیں، 6 امام تک مانتے جو۔ ہاں ہاں ہاں، تو ان کے لیے جو ہے آپ ان کے لیے بھی مستضعف والی دعا پڑھیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ والی۔ لیکن اور جی جی، مثلا مسلمان میں ہر ایک کو اس کے اعتبار سے دعا پڑھنی ہے ہاں نماز ہاں، میں۔ آپ ایسا نہیں مطلق کہ آپ جو آپ اپنی تکبیر ہے اور جی اس تکبیر کو آپ سب میں، مثلا ہمارے یہاں پہ 3 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، 2 جی طرح کے لوگ ہیں مین۔ جو پیری جماعت بولی جاتی ہے وہ لوگ پیر کو مانتے ہیں، ان میں بھی جی کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا رجحان ہندو کی طرف ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رجحان سنیت کی طرف ہوتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا رجحان شیعت کی طرف ہے، اور جی باقاعدہ وہ اشہد ان امیر المومنین ان کی مسجدوں میں ہوتا بھی ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن جو پڑھتے ہیں، اور یہاں چونکہ مجمع مشترک ہے، نماز جنازہ میں جانا ہوتا ہے اور سب جاتے بھی ہیں، خصوصاً جہاں جی ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کے لوگ تو جاتے ہی جاتے ہیں، جی اور جو لوگ نماز میت میں کیا پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ جو ان کا کوئی امام ہے وہ شاید قل هو اللہ، شادی میں تو قل هو اللہ پڑھتے ہیں الٹا سیدھا، جی جو نکاح ہوتا ہے، جی تو چونکہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، بھائی یہ علم تو اہل بیت کے در سے ملا ہے نا، پیروں کے یہاں سے تھوڑی آیا ہے۔ پیر تو وہ تھے جنہوں نے ائمہ سے سیکھا، ٹھیک ہے، ان سے درس لیا، اور درس لینے کے بعد وہ کسی مقام و منزل پر پہنچے۔ لیکن جی آج بھی یہاں پہ ایک پیر پارٹی ہیں، ان کے بابا موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ سستانی صاحب کی توضیح المسائل سے جواب دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کیا کہیں آپ کو ایسا ملے گا کہ وہاں سے جواب دے سکیں؟ مجھے کوئی بتائیے، کوئی بھی مذہب والا آ جائے ہمارے مسلمانوں میں، اس کا کوئی ایسا عالم دین تو ہے نہیں کہ جو نئے نئے فتوے دے رہا ہو۔ نہیں۔ ہمارے پاس مجتہدین موجود ہیں کہ جن کی توضیح المسائل ماشاء اللہ سے موجود ہے، شیعہ یا شیعہ عالم دین جب کوئی مسئلہ جی ہوتا ہے تو اس سے جواب دینے کی قدرت رکھتے ہیں، جی لیکن ان کے پاس کوئی ایسا مرجع نہیں ہے، وہ خود پیر بنے بیٹھے ہیں، کتنا پڑھے ہیں کتنا نہیں پڑھے ہیں۔ تو مصادر قرآن، یعنی مصادر جو اصلی مصدر ہیں قرآن و حدیث، کیا ان سے وہ مسائل کو یعنی حاصل کر سکتے ہیں کہ مسئلہ لے لیں؟ نہیں کر سکتے، اتنی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے۔ لیکن خاندانی پیر ہیں، تو اب وہ اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، توضیح المسائل کا سہارا لے ہی کے جواب دیتے ہیں۔
بہرحال یہاں دو تین طرح کے لوگ ہیں، تین طرح کے، ایک جو زندہ جی پیر کو مانتے ہیں، ایک جو مردہ پیر کو مانتے ہیں، ایک شیعہ اثنا عشری جو 12 امامی ہے۔ جی، اور تب ان کے لیے کیا کیا ہے؟ شادیاں آپس میں ہوتی ہیں، آپس میں مطلب؟ آپس میں یعنی شیعہ اثنا بھائی بہن؟ عشری کی شادی ان میں ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، پتہ چلا ادھر کی لڑکی ادھر چلے گئے، ادھر کی لڑکی ادھر آئی، ان میں کوئی براؤ نہیں ہے؟ کوئی براؤ، یہی یعنی خاص طور پہ یہ ہمارے ایریے میں، ہمارے یہاں جو ہوا ہے نا، تو چونکہ جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں ان کو 20-25 سال ہوئے شیعہ ہوئے، تو صرف شادیاں پر ہوگا۔ یہ بتا رہا ہوں میں، اگر کوئی ہندو کی جانب مائل ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو آپ عذاب کی دعا کریں گے۔ کوئی ایسا ہے جو سنیت کی طرف مائل ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ مستضعفین والی کر سکتے ہیں۔ اور جو باقاعدہ شیعت کی طرف مائل ہے، مثلا ہمارے یہاں جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں 50% سے زیادہ وہی لوگ آتے ہیں، یعنی اپنے شیعہ نہیں آتے اتنے جتنے اس جماعت کے لوگ ہیں اس جماعت سے، لیکن ان کا رجحان مکمل طور پر شیعت کی طرف ہے، باقاعدہ نماز کے پابند، دعاؤں کے پابند، حضور ان کا مسجد میں۔ تو اب ایسے کے لیے وہی دعا پڑھیں گے جو مومنین کی دعا ہے، ان میں تو جن میں جناب شعور یہ تو پیدا ہو صحیح رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، جن کے اندر شعور پیدا ہو رہا ہے، حج کرنے بھی جا رہے ہیں، زیارت کرنے بھی جا رہے ہیں، تو موقع پائیے تو انہیں شیعہ بنا دیجیے۔ وہ ہیں شیعہ ہی، سمجھ رہے ہیں، نہیں، تو ہے نا؟ سارا مسئلہ اصل مان رہے ہیں؟ ہاں ہاں، سب مانتے ہیں، مسئلہ تو میں روزانہ بیان کرتا ہوں، اسی مسئلے پہ چلتے ہیں وہ لوگ، ہاں تب ٹھیک صحیح ہے، روز چونکہ وہاں مسئلے اسی ٹارگٹ سے بیان ہوتے ہیں، جی روز بروز بلا ناغہ باقاعدہ پوچھتے بھی ہیں، لیکن وہ لوگ باقاعدہ کنورٹ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ اسی میں رہ کے ان لوگوں کو ہدایت کرنا چاہ رہے ہیں جو باقی لوگ ہیں، الگ ہو جی جائیں گے تو ایک لیبل لگ جائے گا، پھر اپنی جماعت میں نہیں انٹری لے سکتے، تو ابھی جی باقاعدہ انہوں نے اپنی دینیات بنا لی ہے، صحیح، جو مکس کی ہے تھوڑا ان کا تھوڑا اپنا، اس طرح سے کر کے قرآن تک کے مخالف ہیں وہ لوگ، کیا کر لیں گے آپ؟ جی جی، وہ تو ہوگی۔ چلیے دیکھیے تو مسائل کو پڑھ جی لیتے ہیں۔ اس کو جناب جو ہے، ہاں مثلا ایک تو ہے ہماری نماز مکمل، ہاں ایک نماز یہ مستضعفین والی، ایک نماز منافق والی، ہاں یہی تین نمازیں ہیں۔ ہاں، دیکھیں اور نماز، ہاں بس نمازی یہ تین، نماز میں بھی بس چوتھی تکبیر مختلف ہونی ہے، باقی سب تینوں وہی پڑھیں گے آپ بھائی چوتھی تکبیر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والی یا پھر نہ یہ نہ نہ والی؟ نہ نہ، وہ تو تیسری ہے، چوتھی یہ ہے اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک کی جگہ اس کو بدلنا ہے بس۔ ہاں تو اس کو جو ہے آپ لکھوا دیں، اس کو جو ہے بالکل سیٹ کروا دیں، ہم یہ نہیں یاد ہے ہم لوگ کو، تو یاد ہمیں نہیں یاد۔ کیا آپ لوگوں نے؟ نہیں، یہ مستضعفین والا ہم نے پڑھا تھا مگر ہم نے غور نہیں کیا، تب چھوٹے تھے، اچھا 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 اچھا، بہت چھوٹے تھے، 11-12 سال کے تھے، ہاں ہاں ہاں، چلیے تو تو اس کو اتنا لکھوا دیں گے ہم۔ تو جتنا آ رہا ہے جناب دیکھیے، ہم نے کہا بالکل ویسے ہم کو پڑھائی جیسے کہ ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لکھوا دیں گے۔ ہاں، ہاں باقی یہ سب خدمت تو مالک کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں نہیں، اس کو انشاءاللہ لکھوا دیں گے۔ چلیں اس کو جلدی سے مکمل کر لیں، یہ والی 4-5 مسائل ہیں۔ مسائل الاولی لا یصلی علیہ الا بعد تغسیلہ و تکفینہ، کہہ رہے ہیں لا یصلی علیہ یعنی علی المیت، میت پر نماز نہیں پڑھی جائے گی الا بعد تغسیلہ و تکفینہ، سوائے اس کے کہ اسے غسل دے دیا جائے اور کفن پہنا دیا جائے، ٹھیک ہے، غسل و کفن سے پہلے نماز نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دیکھیں کیا ہے، کہہ رہے ہیں یکرہ الصلاۃ علی الجنازۃ مرتین، مکروہ ہے جنازے پر نماز، یکرہ الصلاۃ علی الجنازۃ مرتین، 2 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کہ ایک انسان ایک جنازے پر 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، نماز پڑھے، لیکن الگ الگ لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں ایک جنازے پر تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور یہاں کراہت سے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عبادت میں جب کراہت کی بات آتی ہے قلت ثواب کے معنی ہوتے ہیں، تو آپ نے نیت رکھی ہے، ایک ابھی نماز پڑھی پھر دوسری نماز ہو رہی اس میں بھی آپ شریک ہو گئے تو وہ مکروہ ہے،
دوسرے لوگ آ کے پڑھ رہے ہیں تو مکروہ نہیں ہے. لولم یصلی علی المیت صلی علی قبرہ یوما ولیلہ. کہہ رہے یعنی نماز یہاں مراد جو ہے میت کے لیے مکروہ نہیں، اپنے لیے مکروہ ہے. اپنے لیے مکروہ ہے. ہاں، میت کے لیے چاہے جتنی بار پڑھی جا سکے. جی 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 جی. جی اب دیکھیے لو لم یصلی علی المیت، اگر میت پہ نماز نہ پڑھی گئی ہو اور اسے دفن کر دیا گیا ہو، صلی علی قبرہ یوما ولیلہ، تو اس کی قبر پہ نماز پڑھی جائے گی ایک دن اور ایک رات تک. آج دفن ہوا ہے تو آج کا دن دیکھا جائے گا، آج کی رات دیکھی جائے گی. یا شام میں دفن ہوا ہے تو آج کی رات اور کل کا دن. ٹھیک ہے، یعنی ایک دن اور ایک رات. تو اگر وہ بھی وقت گزر جاتا ہے ایک دن اور ایک رات اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو کہا پھر اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی. غسل کے اگر دفن کیا گیا ہو، آئے بغیر غسل کے دفن کیا گیا ہو، بغیر غسل و نماز کے. غیر غسل و نماز کے نہیں. دیکھیے جہاں تک نماز کا غسل کا مسئلہ ہے تو غسل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، غسل کے دینے والے مل جاتے ہیں. یہ ہمارے بچپنے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے وطن میں کوئی نماز دیکھ کے پڑھانے والا نہیں تھا. سوچ لیجیے. آج تو ماشاء اللہ سے علماء کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. آپ فون کیجئے، گاؤں بستیوں میں پہنچ جاتے ہیں. ہر گاؤں میں عالم دین تو ہے نہیں، آس پاس کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں، وہاں سے آ جاتے ہیں. سادھن ہو گئے. پہلے ہمارے یہاں انتظار کیا گیا قریب سے ایک صاحب جو ہیں اردو عربی پڑھے ہوئے، اور وہ آئے، یعنی تھوڑا دینداری ان کے اندر تھی، سمجھ رہے. وہ آئے، انہوں نے کتاب سے دیکھ کے پڑھا تھا. یہ ہمارے بچپنے کا واقعہ ہے، ہمارے گاؤں کا. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ نماز کا پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کے امکانات پائے جاتے تھے. جیسے غلام عسکری صاحب کا اگر آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہو کہ جب وہ کسی بستی سے گزرے تو کیا دیکھا کہ قبروں پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے، کہ کیا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ؟ تو غسل ایک ایسی چیز ہے کہ غسل میں دوسرے کے آپ محتاج نہیں ہوتے ہیں، لیکن نماز میں آپ دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں. میں مسئلہ یہ اگر اس ہاں کو بغیر غسل کفن کے، میں نے یہ بھی واقعہ سنا ہے غلام عسکری صاحب کا ہاں. کہ بغیر غسل کفن کے جو ہے دفن کر دیا گیا تھا، تو انہوں نے میت کو نکلوا کے پھر سے غسل کفن اور نماز پڑھا کے دفن کیا. تو وہ دیکھ لوں گا میں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے چونکہ یہاں پہ وہ بات نہیں ہے تو میں نے بھی اس کو دیکھا نہیں ہے. آگے دیکھ لیں. چوتھا مسئلہ ہے یستحب ان یقف الامام عند وسط الرجل. مستحب ہے کہ امام کھڑا ہو مرد کے درمیان میں، یعنی کمر کے نزدیک. وصدر المرأہ، اگر میت عورت کی ہے تو عورت کے سینے کے مقابل میں امام کھڑا ہو. ولو اتفقا، ٹھیک ہے، اگر دونوں کے جنازے متفق ہوں، ایک جنازہ مرد کا ہو ایک جنازہ عورت کا ہو. کہنا جعل الرجل مما یلیہ، تو مرد کے جنازے کو اپنے سامنے رکھے گا. ٹھیک ہے، مما یلیہ الامام، جو امام کے سامنے ہو. تو امام کے سامنے جنازہ مرد کا ہوگا اور اس کے بعد عورت کا جنازہ رکھا جائے گا. اور امام کہاں کھڑا ہوگا؟ پھر مرد کے اعتبار سے کھڑا ہوگا. پانچواں کیا ہے؟ یجب ان یجعل رأس المیت عن یمین المصلی. واجب ہے کہ مردے کے سر کو قرار دیا جائے نمازی کی دائیں طرف، یعنی الٹا نہ رکھا جائے، بلکہ میت اس طرح سے رکھی جائے گی کہ اس کا سرہانہ جو ہے میت کے نمازی کے دائیں جانب آ رہا ہو، پایتی بائیں جانب آ رہی ہو. مطلب واضح ہے؟ جی. چلیے انشاءاللہ تو پھر ہم لوگ کل انشاءاللہ دفن شروع کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.